لقمان حکیم کی جو ہے نصیحت پھر اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب بیچ میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں آیت نمبر جو ہے 14 اور 15 میں بتا دیا. اب 16 میں پھر لقمان حکیم کی جو ہے نصیحت کنٹینیو ہو رہی ہے. کیونکہ جب والدین نصیحت کرتے ہیں تو اگر ان کی قدر ہے تو پھر ہم وہ نصیحت کو صحیح سنیں گے اور عمل کریں گے. قدر نہیں ہے، ان کا شکر نہیں ہے، ان کا رتبہ دل میں نہیں ہے، تو پھر جو ہے ان کی نصیحت کو کوئی ویلیو ہی ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا پہلے تو درجہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے. پھر آیت نمبر 16 میں کیا ہے کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہ اللہ یہاں پر کیا بتا رہے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تم یہ چیز یاد رکھو کہ کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر، مثقال حبہ کہ ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے، من خردلن کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، چھوٹی سی بھی اگر کوئی چیز ہے تو، اور وہ جو ہے کسی چٹان کے اندر ہے یا آسمان اور زمین کے اندر کہیں پر بھی وہ چھپی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بین ہے اور باخبر ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات پھر سے کس سے شروع ہو رہی ہے، یا بنیا سے شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ شروع سے جو ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیسا مخاطب کر رہے، پیار سے مخاطب کر رہے، محبت سے جو ہے انہوں جو ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے. تو اب اس سے ہم کو جو ہے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کی نصیحت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم دین کے بات کی نصیحت کرتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے پولائٹ وے میں جو ہے ان سے مخاطب ہونا چاہیے، بہت ہی محبت کے انداز میں ان سے جو ہے مخاطب ہونا چاہیے. اکثر پیرنٹس جو ہے یہ سمجھتے کہ بہت زیادہ محبت کریں گے تو بچے جو ہے سر پر چڑھ جاتے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے پھر آپ کو اس میں بیلنس ڈیفینیٹلی جو ہے مینٹین کرنا ہے. پر محبت سے کیا ہوتا ہے، بچے قریب ہوتے ہیں اور ہماری پھر جو ہے وہ بات سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں اور اپنے جو ہے اندر اس کو جو ہے لیتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کو جب ہم بات کریں گے تو پھر کیسی بات کریں گے کہ میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. جیسا ہم جو ہے کچھ بھی ان کو جو ہے محبت سے بول سکتے، میرا منو، میرا شونا، میرا گڈو بیبی، میرا پیارا لڈو، چنو منو ٹنو، جو بھی چیزیں رہتے تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم ان کو بول کر مخاطب کریں گے، اپنے جو ہے پیار کا اظہار کریں گے. ان کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے مما کے بہت زیادہ جو ہے فیوریٹ ہے، آپ مما کے بہت زیادہ کلوز ہے، مما جو ہے آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہیں. تو یہ چیز کا جو ہے احساس ان کو جو ہے دلانا ہے. تو سب سے پہلی پیرنٹنگ ٹپ ہمارے لیے آج کی یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو بہت ہی محبت سے مخاطب کریں گے. میرا بچہ، میری جان، میرا حبیبی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے مائی بیبی جو بھی ہے. اچھا بیبی تو میرے خیال سے جو ہے آج کل بیبیز کو نہیں بول رہے بلکہ میاؤں کو بول رہے ہیں، شاید حبیوں کو بول رہے ہیں شاید. تو خیر اگر حبی کو بولتے ہیں تو بیٹے کو بیبی نہ کہیں، پھر آپ جو ہے کچھ دوسرا لڈو گڈو پڈو جو ہے اپنے بچے کے لیے جو ہے بنا لے سکتے. تو بہرحال انداز آپ کا جو ہے بہت ہی محبت والا ہونا چاہیے. ورڈز آپ کیا سلیکٹ کر رہے بچے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، انداز امپورٹنٹ ہے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ انداز بھی آپ کا جو ہے اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ بہت ہی جو ہے شوگر کوٹڈ جو ہے آپ کا انداز ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا جو ہے ٹچ بھی جو ہے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، یعنی کہ آپ ان کو جو ہے اپنے جب کلوز کریں گے، اپنے بازو بٹھائیں گے، ان کے جو ہے شولڈرز پر ہاتھ رکھیں گے یا ان کے گال کو جو ہے آپ سہلائیں گے، ڈیپینڈنگ آن ایج. ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ ایج میں جو ہے آپ ڈفرینٹ اپروچ جو ہے ان کی ٹورڈز رکھ سکتے ہیں. کس کریں گے، ہگ کریں گے بچوں کو، پیٹھ پر جو ہے پیٹ کریں گے، ان کے چیکس پر جو ہے ہاتھ پھرائیں گے، ان کے بالوں پر جو ہے ہاتھ پھرائیں گے، بیک پر جو ہے آپ ان کے جو ہے یعنی کہ سہلائیں گے، یا جو بھی ہے اپنے، یا پھر جو ہے بعض وقت اپنے گود میں لٹا لیے آپ، اپنے جو ہے ہاتھ پہ جو ہے ان کو لٹا لیے. اب یہاں جب آپ ان کو ایسا کلوز کر لیتے ہیں نا، کلوز کر لینے کے بعد پھر آپ جب ان کو جو ہے جب مخاطب کر کے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ بات ان کے جو ہے دل کے اندر اترتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا یہ ورڈز اور آپ کا انداز جو ہے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ہے اکثر پیرنٹس، اکثر مائیں کی شکایت یہ رہتی کہ بچے سنتے چ نہیں، کتنا بھی بولو بچے سنتے چ نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایسا کیا تو بھی انداز ہے جو بچے نہیں سن رہے. اگر آپ محبت سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، آپ قریب کریں گے تو کیوں نہیں سنیں گے. تو ہمارے کو اپنا انداز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم صرف جو ہے بچوں کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہ بچے ایسے ہیں، بچے ویسے ہیں، بچے نہیں سنتے، تو دوسری طرف ہمارے کو ذرا اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم ویسے انداز میں سناتے ہیں
جیسا جو ہے بچوں کو جو ہے سنانا چاہیے، جس سے جو ہے بچے ہماری بات سنیں. اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن میں آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہی ہوں کہ یا بنیا یا میرے پیارے بیٹے، یہ بولنے والے کون ہے؟ ایک ماں نہیں ہے، یہ بولنے والے ایک باپ ہے. ٹھیک ہے، امیجن کریے ابو جان جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے گڈو پڈو بول کے جو ہے ایک ابو جان جو ہے مخاطب کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا کہ باپ کو بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر کہ بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو بھی رہو، ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی محبت اور پیار سے پیش آنا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اچھا، ایک پہلے چیز آپ جو ہے نوٹ کریے، اس کے بعد میں اس کو بتاؤں گی جو ابھی میں پوائنٹ بول رہی ہوں تھی کہ قرآن کے اندر جو ہے کئی بار جو وصیت کی، نصیحت کی جو باتیں ہم نے پڑھی ہے، وہ ہر ٹائم ہم دیکھ رہے کہ باپ کی اور بیٹے کی جو ہے ریلیشن ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. جیسا فار ایگزامپل قرآن کے اندر جو ہے اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے، تو انہوں جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت، اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا بھی جو ہے ریلیشن ہمارے کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے. تو اب یہاں پر لقمان علیہ السلام اور اپنے بیٹے کا، یعنی کہ ماں اور بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا ریلیشن نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ ماں اور باپ اور جو ہے بیٹے کا جو ہے ریلیشن بتایا جا رہا ہے. تو اس سے ایک بات سب سے امپورٹنٹ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ باپ اولاد کی تربیت میں سب سے میجر رول پلے کرتا ہے. کون پلے کرتا ہے؟ باپ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت میں. ایکچولی یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ باپ اولاد کی تربیت میں اپنی بالکل بھی ریسپانسبلٹی ہیچ نہیں سمجھ رہے. باپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام یہ ہے کہ لاؤ کھانا ڈال دو، راشن ڈال دو، بچوں کی فیس بھر دو، بچوں کی جو ہے ضرورت کو پوری کر دو، اچھا ٹوائز چاہیے وہ آرڈر کر دو، آن لائن آرڈر کر دو، اور پھر جو ہے سب چیزیں لا کر دے دو. بس پیسوں کی جو ہے پوٹلی اگر لا کر جو ہے گھر میں دے دیے تو بچے ڈیڈ یا پھر والد جو ہے سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا کام ہو گیا، اور باقی کا جو ہے کام کس کا ہے؟ اماں کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب بچے جو ہے قریب بھی آتے ہیں، جب آفس سے آتے ہیں قریب بھی آتے ہیں، تو پھر جو ہے پکار کر یہ بولتے ہیں یہ دیکھو بچے کو لے لیو، میرے کو کام کرنے نہیں دے رہے، میرے کو کھیلنے، میرے کو جو ہے نیوز دیکھنے نہیں دے رہے، میرے کو جو ہے ٹی وی دیکھنے نہیں دے رہے، یا میرے کو جو ہے کام ہے تو لے لو بچوں کو. تو پھر جو ہے باپ جو ہے اپنے قریب بھی جو ہے اکثر بھائی سب باپ ان جنرلی نہیں رہتے ایسے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے رہتے ہیں، یا پھر آج جو ہے ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ بعض جو ہے بہت زیادہ ریسپانسبل ہوتے ہیں، ساتھ میں جو ہے ہر طریقے کی جو ہے ریسپانسبلٹی اور اوور آل جو ہے بچوں کے ڈیولپمنٹ میں ان کا جو ہے بہت ہی میجر رول ہوتا ہے. تو ہر کوئی نہیں رہتے، پر کچھ جو ہے اس طریقے سے ہوتے ہیں. یا پھر دوسری طرف ایک تو یہ سمجھتے ہیں، یا دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے، بس جو ہے ڈرانا ہے، اسکولڈ کرنا ہے، جو ہے ہٹلر بنے رہنا ہے، کوڑا لے کر جو ہے گھر میں جو ہے ٹیرر کریٹ کرتے رہنے کا ہے کہ یہ کہ بھائی بول کے کتنے جو ہے مارکس ملے اپنے تمہارے جو ہے ایگزام میں، یا جو بھی ہے اس طریقے کی جو ہے سمجھتے ہیں. تو یہاں پر یہ آیت سے ہم کو سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے کہ باپ کا جو ہے اولاد کی تربیت میں بہت ہی زیادہ رول ہوتا ہے، اور سب سے بیسٹ تربیت اولاد کی جب ہی ہو سکتی ہے. آپ یہ جو ہے بولڈ لیٹرز میں لکھ لیجئے کہ سب سے بیسٹ تربیت اولاد کی جب ہی ہو سکتی ہے جب اولاد کی تربیت میں ماں اور باپ کا دونوں کا بھی جو ہے رول ہو، دونوں کا بھی کنٹریبیوشن ہو. اگر ایک ہی جو ہے ماں کا کنٹریبیوشن ہے تو جو ہے وہ پرفیکٹ جو ہے تربیت نہیں ہوگی، صرف باپ کا کنٹریبیوشن ہے تو پرفیکٹ جو ہے تربیت نہیں ہوگی، بلکہ دونوں کا بھی کنٹریبیوشن اس کے اندر جو ہے ایکولی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا ہے یا تو باپ جو ہے جیسا ابھی ہم دیکھیں نا کہ صرف جو ہے ڈرانا ان کا کام ہے سمجھتے، دوسرا جو ہے مائیں بھی اس میں جو ہے کم اپنا رول ادا نہیں کرتے. ہر ایک چیز کے اندر جو ہے ابو کو بولتی ہوں، ہر چیز جو ہے باپ کو بولتی ہوں، باپ کا ڈر یعنی کہ باپ کو ایسا بہو بڈھا بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں اپنے بیٹے سے یہاں پر جو طریقے سے انہوں نصیحت کر رہے، اب جیسا معزت کی بات ہوئی کہ وہ نصیحت جو دل کو ٹچ کرے، رائٹ، دل کے اندر اترے. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ رہا نا کہ باپ جو ہے کتنا زیادہ ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا اچھا ریلیشن ہے، کتنا زیادہ کلوز ہے، اور پھر جو ہے انہوں بیٹے کو بٹھا کر جو ہے اپنے قریب بٹھا کر محبت سے، پیار سے، انداز
انداز میں جو ہے انہوں بچے کو سمجھا رہے ہیں، رائٹ؟ تو اس سے جو ہے ریلیشن سمجھ میں آتا. تو باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد سے جو ہے ریلیشن ڈیولپ کرے. اب یوزلی ہوتا نا کہ ماں دن رات رہتے، ماں سے تو بچے کلوز رہتے، محبت کرتے، ساری چیزیں، پر باپ سے جو ہے ذرا دوری رکھتے ہیں. تو یہاں پر باپ کا جہاں پر ڈر ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ایک ڈر، اور کیسے اس میں انداز میں، احترامن انداز میں، ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، پر ساتھ میں جو ہے ایک محبت بھی ہونی چاہیے. تو یہ پھر بیسٹ ریلیشن بنے گا. جیسا اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہے ریلیشن ہے نا، خوف و طمع کے بیچ میں ہے، خوف اور طمع، خوف کے اور محبت کے بیچ میں، تو ویسے ہی جو ہے والدین سے بھی جو ہے ریلیشن ہونا چاہیے، محبت اور ڈر دونوں کا بھی. تو بہرحال اسے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ والد کا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ رول بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اولاد کو جب ہم تربیت کرتے ہیں تو دوسری پوائنٹ یہاں پر آپ جو ہے لکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر اچھا ورڈ استعمال کرنا ہے، رائٹ، محبت سے پیار سے ورڈ ہم دیکھیں. دوسرا سچویشن بھی، آپ ایسی سچویشن میں اپنے بچے کو نصیحت کریے، ایسے ماحول میں بچے کو نصیحت کریے جہاں پر بچہ وہ نصیحت کو اپنے اندر جو ہے لے، ایبزارب کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھائی وہ لوگ ڈسٹریکٹڈ ہے، وہ موڈ میں نہیں ہے، غصے کے عالم میں ہے، اب اس میں جو ہے نصیحت کر لیتے بیٹھے، بچہ اور چیختا، پھر نصیحت کریں آپ، اور چیختا وہ بچہ. تو یہ نہیں کرنے کا ہے، بلکہ آپ سچویشن دیکھیں کہ کون سی سچویشن میں آپ بچے کو نصیحت کریں. جیسے اکثر کیا ہے کہ بچے جو ہے کھیل کے موڈ میں رہتے، گیمز میں، موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، کارٹون میں، ٹی وی میں جو ہے دیکھ رہے، کرکٹ میں جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں. اب وہ ٹائم پر جو ہے اب اماں جو ہے شروع ٹر ٹر کٹ 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 کٹ، ایک ساتھ جو ہے اماں کا جو ہے لگا ہوا رہتا ہے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، چیزیں جو ہے جگہ پر نہیں رکھتے، کپڑے پھینک دیے، نماز نہیں پڑھے، کھانا نہیں کھائے، بہرحال اماں کا جو ہے شروع رہتا. اب وہاں پر بچے کو کیا ہے، کان تو کھلے ہوئے ہیں، پر اصل وہ بات اس کی دل میں نہیں جا رہی. تو حکمت کا تقاضا، اب دیکھیں لقمان حکیم، حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ حکمت کا کل ڈیفینیشن میں ہم کیا دیکھیں کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن، رائٹ ورڈز، رائٹ جو ہے سچویشن میں آپ رائٹ انداز میں جو ہے بول رہے، تو تب جا کے وہ جو ہے دل پر اثر کرے گی. تو ہمیشہ بچوں کو ایسے ٹائم پر نصیحت کریے جب وہ بات ان کے اوپر اثر انداز ہو. چپ 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 بول بول کے جو ہے نہیں اپنی ویلیو ختم نہیں کر دینا. اکثر جو ہے مائیں یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. کیا ہے کہ دن رات ایک تو بچے ساتھ میں رہتے تو ویسے بھی جو ہے مائوں کی تھوڑی کم قدر رہتی، محبت بہت رہتی ہے امائیوں سے، پر ذرا قدر جو ہے کم رہتی. ذرا باپ جو ہے باپ کی زیادہ قدر رہتی کیونکہ کم نظر آتے نا، تو جو ہے زیادہ ان کی جو ہے بات کی جو ہے قدر رہتی. اب اماں کیا ہے دن بھر پکارا 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 کٹ 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 چلتے رہتی، تو اماں کی کوئی بات کی قدر ہی نہیں رہتی. اماں کی بات کو جو ہے کیا کرتے بچے لائٹ لے لیتے. تو یہاں پر خاص طور پہ مائیں یہ بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ کون سے وقت پر جو ہے کون سی بات بول رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے اسی لیے یہاں پر باپ کی نصیحت کی بھی ذکر ہے، کیونکہ ماں کی نصیحت کو ذرا بچے لائٹ لے لیتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ باپ کو نصیحت کرنا چاہیے اپنی اولاد کو. تو باپ کو پھر قریب بٹھا کر محبت اور پیار سے جو ہے، کیونکہ ریر نصیحت آتی ہے تو بچوں کو قدر بھی رہتی. اب جیسا کس طریقے سے جب بچے آپ سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں تو وہ ٹائم پر آپ کریں. جیسا بچے جو ہے باپ کے ساتھ اب سمجھے کہ کوئی چیز ٹھیک کر رہے، جیسا کوئی چیز خراب ہو گئی بھی ہے تو اب ابو بیٹھ کر جو ہے اسکرو ڈرائیور لیے ہوئے ہیں اور جو ہے کوئی چیز ٹھیک کر رہے، تو بچے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، رائٹ. کار سمجھے کہ کار واش کر رہے یا پھر جو ہے کوئی چیز کر رہے، تو اب بچے کیا ہے اس میں ہم بھی کرتے بول کے قریب آتے، رائٹ. تو اب ایسے جو ہے ٹائم پر، یا پھر آپ جو ہے باہر کوئی چیز خریدنے گئے ہوئے ہیں، ڈرائیو کر رہے، تو بچے بھی آپ کو بولتے کہ ہم بھی باہر آتے. تو اب آپ بائک پہ بٹھائے ہوئے ہیں یا کار میں بٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ میں واک پر آپ لے کر گئے ہوئے ہیں، یا ورک آؤٹ کا کوئی ٹائم ہے، تو وہ ٹائم پر بچے جب آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے، خود سے پسند کرتے، آپ کے ساتھ آنا پسند کرتے، رہنا پسند کرتے، تو وہ ٹائم پر وہ وقت کو آپ جو ہے بہت بیسٹ اپارچونیٹی رہتی. تو وہ ٹائم پہ جو ہے کیا کرنا، بچے کو اپنے بہت کلوز کریں گے. اور پھر اب آپ ایک بات بولیں گے تو وہ کیا ہے کہیں بھی ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے، تو ہر ایک بات کیا ہوں گی ان کے دل میں اترتے چلے جائیں گی. تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم رہتا جہاں پر بچے ہمارے قریب آ کر بیٹھتے ہیں. تو وہ ٹائم پر ہم کو جو ہے یہ بات ان کو اچھی نصیحتیں ان کو بتانے کا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی نصیحت ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو کرائے، اللہ کی معرفت ان کے اندر پیدا کرے. دوسرا جو ہے اپنے والدین کا حق بھی جو ہے ان کو جو ہے بتانے کا ہے، کیونکہ جب ہم بچوں کو اکثر کیا کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہ کو بولو، چوری نہ کو کرو، غلط بات نہ کو بولو، گالی نہ کو دو، لڑو نہ کو، نماز پڑھو، ساری چیزیں صرف حکم 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 رہتا. کیوں کرنا ہے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں پیدا کرتے، اور صرف آرڈرز کرے تو بچے پھر جو ہے وہ بات کو نہیں سنیں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا انداز، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا وقت
کون سے ٹائم پہ جو ہے آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ باپ کا جو ہے بہت ہی میجر رول اس کے اندر جو ہے رہیں گا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ باپ کس طریقے سے یہ رول ادا کر سکتا ہے کہ خود ایک جو ہے بہت ہی آئیڈیل جو ہے بنے، اپنا جو ہے خود اپنے آپ کو جو ہے رول ماڈل بنائے اپنے بچوں کے لیے، اور پھر ساتھ میں جو ہے اچھی نصیحت کریں گے تو پھر بچے جو ہے اس کو بہت جلدی جو ہے قبول کریں گے. اگر ماں اور باپ کا دونوں کا عمل الگ ہے اور بات بچوں کو جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خود کا عمل، باپ کا عمل کیسا ہے، ماں کا عمل کیسا ہے، عمل خود کا نہیں ہے بلکہ نصیحتیں چل رہی، تو پھر یہ بات بھی جو ہے بچے نہیں سنیں گے. اچھا، اور پھر کیا ہے کہ اچھا ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ماں کا بھی اپنا جو ہے رول ہے، باپ کا بھی اپنا رول ہے. دونوں مل کر جب جو ہے کام کریں گے تو وہ پھر انسان کے اوپر جو ہے زیادہ اثر ہوں گی. تو اب اولاد، جیسا ابھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اولاد اب اس لیول پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ایبزارب کرنے کی ایج ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم پر پھر ہم ان کو جو ہے یہ شرک کی چیزیں بتائیں. اچھا، شرک میں ایک چیز تو ہم یہ بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے عبادت میں. اب دوسرا یہ ہے کہ جب بچہ جیسا جو ہے بڑا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ آ جاتی ہے، جستجو جو ہے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹین ایج، اکثر خاص طور پہ میں ٹین ایج کے جو جس کی اولاد ہے ویسے والدین کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ایج بہت ہی کریٹیکل ایج ہوتی ہے. اس کے اندر ٹیڑھے سوال شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے اینالائز کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو ہے جستجو بھی ان کے اندر جو ہے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایج میں جب انہوں یہ اپنے آپ سے پوچھنا شروع کرتے کہ میں کون ہوں، میں یہاں پر کیوں ہوں، میرا دنیا کا مقصد کیا ہے، تو وہ ٹائم پر ان کو جو ہے صحیح رہنمائی دینا اور والدین کا جو ہے لازمی فرض ہے، ورنہ پھر جو ہے اولاد پھر ڈیویٹ ہو جاتی ہے، سیدھے رستے سے جو ہے دور ہو جاتی ہے، اپنے ڈیزائرز میں پھنس جاتی ہے. اور پھر کیا ہے، اب یہ ایج دیکھیے کہ جیسا جیسا ایج بڑھتے جاتی تو انسان کی خواہشات بڑھ جاتی، پیسوں کی طرف محبت، پوزیشن، فیم، جیلسی اندر پیدا ہو جاتی، ناشکری کے جذبات پیدا ہو جاتے، ایموشنلی جو ہے ہر طرف سے جو ہے ان کے اندر جو ہے چینجز آنا شروع کرتے. تو وہ ٹائم پر جو ہے ہر جگہ پر ہم کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے جڑنا ہے اور اپنے ڈیزائرز کو کیسا جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ کردار ان کے اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ آیت نمبر 16 میں یہ سب سے بیسٹ اگزامپل کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے کہ ایک جو دانہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ذرہ برابر کا بھی جو دانہ ہے، اگر وہ پورے جو ہے زمین اور آسمان میں کہیں پر بھی اگر وہ دانہ ہے، کسی جو ہے بڑے چٹان کے اندر بھی اگر وہ دانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل اتنی بہترین اگزامپل ہے جس کے ذریعے سے ایک والدین جو ہے اپنے بچے کے اندر جو ہے ایسا کردار پیدا کر رہے کہ اس کے اندر تقویٰ آ جا رہا، اس کے اندر اللہ کا ڈر آ جا رہا، اس کے اندر جو ہے توکل آ جا رہا، اس کے اندر جو ہے امید آ جا رہی، ہر چیز آ جا رہی. اب دیکھیے کہ کیسا کہ ایک تو پہلے آپ جو ہے اگزامپل امیجن کریے کہ زمین اور آسمان بولے اللہ تعالیٰ، پوری یونیورس، یعنی کہ کون سے پلانٹ میں رہو، کون سی دنیا زمین آسمان کے کوئی کونے کے حصے میں رہو، ایک دانہ. اب آپ امیجن کریے اتنا بڑا یونیورس ہے، اتنا بڑا پلانٹ، یعنی کہ اتنا بڑے یونیورس میں کوئی بھی پلانٹ ہو سکتا، وہ کوئی بھی پلانٹ کے اندر وہ ایک رائی کے برابر کا دانہ ہو سکتا، اور وہ بھی دانہ کسی اندر جو ہے پہاڑ کے اندر کوئی پتھر کے بڑے جو ہے پتھر کے اندر چھپا ہوا رہے گا، تو وہ چیز بھی اللہ لا سکتے. اب یہ چیز انسان کے اندر کیا پیدا کر رہی؟ یہ چیز انسان کے اندر یہ پیدا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سمجھ میں آ رہا. دوسرا جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جیسا بتایا گیا نا، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو اس سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہوگا کہ میں کہیں پر بھی رہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے انڈر سرویلنس ہوں، اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے جو ہے واچ کر رہا ہے. تو دیکھیے کہ اگر ہم اپنے اولاد کے اندر یہ چیز پیدا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ تم کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے، اور ہر ایک اندر سے جو ہے چیز اللہ تعالیٰ لانے والے ہیں، تو جب یہ اندر اللہ کے یہ اندر جو ہے ہم بچوں کے پیدا کر دے تو پھر ہمارے کو ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر جو ہے 24 آورز نظر رکھیں. یہ بیسٹ جو ہے CCTV کیمرہ کا رول ادا کر رہا ہے. یہ احساس، یہ کردار، یہ فیل
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. پھر ہمارے کو اس کے بعد پھر بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فکر مند رہتے نا, بچے اکیلے میں کیا کر رہے ہیں کی, موبائل لیے تو کیا کر رہے ہیں کی, اور پھر جو ہے اسکول میں کیا کرتے کی, کالج میں کیا کرتے کی, دوستوں کی محفل میں رہتے انہوں کیسا رہتے کی. تو ہمارے کو بچوں کو جو ہے والدین کو جو ہے یہ ہمیشہ فیلنگ رہتی, یہ ہمیشہ ڈر رہتا. تو اس کے بدل ہم اپنے اولاد کے اندر یہ پیدا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو تم کہیں بھی رہو, اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا, اور کچھ بھی کرو. اب دیکھیے کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا کہ ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. چاہے میں چھوٹی سی ایک نیکی بھی کرا, کوئی خیر کا کام کرا, کسی کی مدد کر دیا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کا اجر مجھے دے گا. کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو, ٹھیک ہے, کسی کو دکھانے کی ریاکاری سے وہ بچ جائے گا, کسی کی تعریف کا وہ مستحق نہیں رہے گا. اس کو یہ یقین رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تو اب یہ امید آف جو ہے ریوارڈ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید, یہ ایک ایگزامپل سے وہ بھی پیدا ہو گئی انسان کے اندر, وہ بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دے گا. پھر دوسرا کیا ہے, یہی ایگزامپل سے برائی سے بچنے کا بھی جو ہے جذبہ پیدا ہو رہا, کیونکہ اگر ایک انسان برائی کرے گا, تنہائی میں کرے گا, چھپ کے کرے گا, اور پھر کیا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا, میسیجز کو ڈیلیٹ کر دے گا, کلیئر آل کر دے گا, تو انہیں سمجھ رہا کہ انہیں بچ گیا, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احساس ہم کو پیدا کرنا ہے کہ بیٹے آپ جو ہے موبائل سے ہو سکتا کچھ واچ کر کے ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے چیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں, آپ میسج ڈیلیٹ کر دیں, آپ کوئی امیج ڈیلیٹ کر دیں, پر کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والا ہے. تو یہ ہمارے کو احساس ہمارے جو ہے اولاد کے اندر, ہمارے خود کے اندر پہلے تو بات, اور پھر جو ہے دوسرا جو ہے اپنے اولاد کے اندر جو ہے یہ خوف خدا پیدا کریں گے. اب دیکھیے کہ کل ہم کیا پڑھے تھے, لقمان حکیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اندر حکمت کہاں سے آئی, تو انہوں کیا جواب دیے تھے, خوف خدا سے میرے اندر حکمت ہے. تو خوف خدا جو ہے سب سے بہترین جو ہے حکمت ہے. تو یہ چیز ہمارے کو اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کا ہے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ جو ہے یعلم خائنۃ الاعینی ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے, آنکھوں کی چوریوں کو بھی جاننے والا ہے, ایک جھلک کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ جو ہے نا کہ ہم جیسا فار ایگزامپل موبائل آن کرے, کوئی چیز جو ہے ہم دیکھ رہے, تو ہم سمجھتے کوئی بھی نہیں ہے, ذرا کچھ چیز آتے ساتھ ہی جو ہم کو دیکھنا ہے پر کسی کے سامنے نہیں دیکھنا ہے, تو ہم کیا کرتے, فوری چیک کرتے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا تو نہیں, یا وہاں دیکھ کر پھر ہم جو ہے وہ چیز کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ جو تم خیانت کر رہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کوئی ہم گزر رہے, کوئی جو ہے ایک گندی سی جو ہے ایک سین ہے, کوئی فلم کی جو ہے وہ کیا رہتا پوسٹر ہے, ٹھیک ہے, تو گزرتے گزرتے کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیا گندے پوسٹر ہیں دیکھو, پھر ایک سلائڈ سی کونے کی جو کارنر کی جو نظر ہے جو ہماری پڑی اس کے اوپر والنٹری جان بوجھ کر, تو وہ نظر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والا ہے. حالانکہ ہم زبان سے اعوذ باللہ پڑھ لیے ہوں گے, زبان سے لا حول ولا قوت پڑھ لیے ہوں گے, پر وہ آنکھوں کی وہ جو نظر ہے, وہ ترچی نظر ہے, وہ کونے کی جو نظر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے یعلم خائنۃ الاعین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو یہ چیز اگر ہم اللہ کے اندر ہم جو ہے اللہ کا یہ ڈر, یہ تقویٰ ہماری اولاد کے اندر اگر ہم پیدا کر دیے, تو پھر ہمارے کو جو ہے بچہ چاہے ہمارا انڈیا میں رہو, بچہ چاہے ہمارا کسی اور ملک میں رہو, بچہ کالج میں رہو, دوستوں کے درمیان رہو, رات میں رہو, دن میں رہو, کہیں بھی رہو, ہمارے کو کسی پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل ہمارے کو جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کو یہ آیت ان سے جو ہے شیئر کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے کو یہ ایگزامپل ان کو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ایسا کردار اگر ہم اپنے بچے کے اندر پیدا کر دیے تو پھر ہمارے کو بے فکر ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا بچہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اللہ سے امیدیں رکھنے والا ہوگا, نفع اور نقصان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنے والا ہو. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا, جاننے والا ہے, میرے کو میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, تو میرے کو کوئی جو ہے نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دوسرا میرے کو نفع دینے والا نہیں, وہ رب ہی جو ہے سب چیز کرنے والا ہے. تو یہ ہمارے کو اپنے اندر جو ہے اور اپنی اولاد کے اندر جو ہے ہم کو یہ پیدا کرنے کا ہے. تو اتنا پیارا اور اتنا بہترین ایگزامپل, ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, چھوٹی چھوٹی باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے, ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری آیت ہے. اس کے بعد یا بنیا, پھر سے محبت آ گئی, پھر سے پیار سے آ گیا, ہر ایک سینٹنس کے بعد محبت سے مخاطب کر رہے ہیں, ہر ایک سینٹنس. اب دیکھیے کہ کیا ہم ایسا کرتے, ہم کو سوچنا ہے, ہم کو جو ہے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم ہر بات پہ جو ہے محبت سے پیار سے مخاطب کرتے. اب جو ہے بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا نا کہ بچے کو جو ہے ایک محبت سے ورڈ بولنے کی عادت ہو جاتی, ٹھیک ہے, اب وہ عادتاً بول رہے ہم, وہ اس کے اندر وہ ہمارا انداز وہ نہیں رہتا,
अरे लड्डू बेटे बोली ना, ये नको करो बोल के बोलिए ना। अरे मतलब लड्डू बेटे भी बोल रहे हैं पर डरा डरा के बोल रहे हैं। अरे वो कैसा लड्डू बेटा है जिसको डरा डरा के बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो जब आप लड्डू प्यारा बेटा जब बोल रहे हैं तो फिर अंदाज भी तो प्यारा होना है ना, अंदाज भी फिर मोहब्बत वाला होना है, ठीक है। तो मोहब्बत और प्यार से, ताकि हमारा रिलेशन जो है उनका बहुत ज्यादा उनसे हमारा क्लोज हो जाए, ठीक है। तो बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस में लिया करें, बच्चे को हमेशा जो है अपने क्लोज लिया करें, तब जो है हमारी हर बात की जो है। अब खास तौर पे जब हम दीन की नसीहत करें तो उसमें तो बहुत मोहब्बत से, या बुनैया अकीमिस सलाह, के नमाज को कायम करो। अच्छा, अकीम में एक जो है बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है, ठीक है, वो जरा मैं आपके सामने लाती हूँ कि अकीम जो है एक्चुअली सिंगुलर जो है सेगा है, यानी कि इनफरादी जब आप किसी को बोल रहे तो है। तो अब इससे ये समझ में आ रहा कि ये जो है, अब ये जो लुकमान हकीम है अपने बेटे को इंडिविजुअल समझा रहे, कोई भी नहीं है साथ में, यानी कि इन जनरल सबको बोलते हुए उनको भी बोल दे रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने बेटे को। तो अब इससे ये समझ में आता है कि वन टू वन जो है तरबियत होने की जरूरत है, कि कभी एक बेटे के साथ बैठें, कुछ उनसे बातें करें, कभी दूसरे बच्चे के साथ, बच्ची के साथ कभी बैठें, उससे बातें करें। ये नहीं कि जनरल नसीहत करेंगे तो सब बच्चे जनरली लेते हैं। जब आप उनको बिठा के अपने करीब लेकर पर्टिकुलर आप उनको नसीहत करते हैं ना, तो वो जो है बात ज्यादा दिल के अंदर उतरती है। तो हम क्या है कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन दिए जैसा हो गया ये, और वन टू वन जो है तरबियत करे जैसा होता है। तो ये अकीम में जो है बहुत ही गहरी बात जो है छुपी हुई है कि हम को क्या चाहिए कि बच्चों को पर्सनल अटेंशन हम दें, एक एक बच्चे को जो है हम पर्सनल अटेंशन दें, कि ताकि वो बच्चे को अपने वजूद का जो है एक एहसास हो कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी जो है पेरेंट्स के नजदीक जो है कोई अहमियत है। और हुक्म क्या दे रहे, अकीमिस सलाह, नमाज को कायम करें। पहले बच्चों को किससे जोड़ना है, अल्लाह ताला से जोड़ना है। पहले शिर्क की बात हो गई, राइट, पहले तौहीद की बात हो गई। दूसरा जो है अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा कर दिए, तकवे की बात हो गई, राइट, आयत नंबर 16 में तकवे की बात हो गई। अब उसके बाद अब क्या है, नमाज का हुक्म दिया जा रहा, यानी कि पहले अकीदा दुरुस्त करो, फिर जो है क्या है, इबादत की तरफ आओ। हम क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, हम बच्चों को सीधा जो है एक तो 4, 5, 6 साल तक कुछ बोलते ही नहीं, कोई तरबियत नहीं करे, कोई उनकी जो है बैकग्राउंड उनका जो है यानी कि फाउंडेशन उनका कोई अच्छे से नहीं बनाए। उसके बाद सीधा जो है 7 साल 8 साल होते साथ ही अब चीखना शुरू हो जाता है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बच्चे नमाज ही नहीं पढ़ते, कितना भी बोलो नमाज ही नहीं पढ़ते। अब उन्हें नमाज जैसा नहीं पढ़ते तो हम बड़े जो है गमगीन हो जाते, हाय हाय मैं तो इतनी नमाज की पाबंद हूँ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, मेरे बच्चे नमाज कहीं को नहीं पढ़ते होंगे, अल्लाह मेरे बच्चे नमाज पढ़ जाना। अरे भाई, आप नमाज पढ़ने के लिए उनको पहले अल्लाह से नहीं जोड़े ना, उन्हें कहाँ से अल्लाह से जुड़ेंगे। अब नमाज में बंदा क्या होता है, अल्लाह से बातें करता है, भाई अल्लाह की मारिफत ही नहीं, अल्लाह से पहचान। अब देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप टर 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 किससे आते हैं, बातें किससे करते हैं, किसकी कंपनी पसंद करते, जो आपके नोन है, जो आपके फ्रेंड है, जिससे आपको मोहब्बत है, जिसको आप जो है पसंद करते, उनसे आप बातें करते। एक अजनबी इंसान, अब एक अजनबी इंसान को लेकर आके आप अपने बच्चों के सामने बिठा दिए, बिठा के जो है बोले कि भाई बच्चों बात करो, तो करते बच्चे बात नहीं करते, ठीक है। एक तो बड़ी मुश्किल से सलामी कर ले, इज्जत बचा ले हमारी, तो वो बड़ी बात है, सलाम करो बेटे, आंटी को सलाम करो, आंटी को सलाम करो। अब बच्चा बोले तो लटक लटक के, घस घस के, पीछे छुप छुप के जो है खींच खींच के उसको निकालते, बेटे सलाम नहीं कर रहे, बेटे सलाम कर लो माँ, बल्कि जो है दांते पीस के बोले तो अब वहां पर बच्चा जो है, क्योंकि अननोन से बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते, राइट। अब यहाँ पर उसी तरीके से अगर हम अब अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, कोई चीज बच्चे को पैदा ही नहीं करे, बच्चे के अंदर रिलेशन डेवलप ही नहीं करे, अल्लाह ताला से ताल्लुक डेवलप ही नहीं करे, तो अब बच्चा नमाज कहीं को पढ़ेगा, नमाज में कहीं को मजा आएगा, नमाज की तरफ कहीं को जाएगा उन्हें। अभी पहले तो चीज ये है कि पहले तो हमको ही जो है काफी कुछ जो है वो रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश करना है पहले तो। खैर अब यहाँ पर क्योंकि पेरेंटिंग के तौर पे देख रहे तो हम ये इमेजिन कर लेंगे कि भाई हमारे को ये सारी चीजें मालूम है और अब हम बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल क्या है कि हमको पहले खुद अपने अंदर पैदा करना है और साथ में साइमल्टेनियसली बच्चों के अंदर भी पैदा करने की कोशिश करना है। तो खैर तो यहाँ पर क्या है कि पहले बच्चों का अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला तुम्हारे खालिक हैं, अल्लाह ने तुमको नेमतें दी, अल्लाह की पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रहे, पूरी कायनात अल्लाह ताला की, हर एक लम्हा हम अल्लाह के मोहताज है, हर सांस में अल्लाह ताला के मोहताज है हम जो है। फिर उसके अलावा अल्लाह ताला हर चीज जानने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज देखने वाला है। उसके बाद फिर हम जब नमाज का हुक्म देंगे तो फिर वो बच्चे जो है नमाज के लिए हमको फिर सताएंगे नहीं, फिर वो जो है खुद ही नमाज की तरफ जो है लपकेंगे, बढ़ेंगे और अल्लाह ताला से जो है बातें करेंगे, अल्लाह ताला से जो है फिर वो मोहब्बत का जो है इजहार करेंगे। तो ये चीज जो है जरूरी है कि नमाज के से पहले हम बच्चों को कनेक्ट करें। हम क्या है सिर्फ हुक्म देते नमाज पढ़ो, कई को पढ़ो भाई,
اگر آپ سے بچہ پوچھا کیوں پڑھنا، میں نماز کیوں پڑھوں، تو ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں رہتا، یا ہم جو ہے صحیح سے ان کو سمجھا نہیں سکتے. تو یہ جو ہے بہت ہی اہم ضروری چیز ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نیکسٹ جو ہے حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے امر بالمعروف کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرو. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے، نیکی کا حکم دو، اور جو ہے وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَر کا مطلب کیا ہے، برائی سے روکو. یعنی کہ بچے کو کیا حکم دے رہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ماں یا باپ نہیں کر رہا، بلکہ ماں اور باپ بچے کے اندر یہ داعیانہ صفت پیدا کرے. سبحان اللہ، کیا لیول آف تربیت ہے. آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ بچے کو آج دیکھیے کہ ہمارے بچے کو بیسک اماں انہیں خود نماز لٹک کے پڑھ لیا تو بہت ہے. یہاں پر لقمان حکیم اپنے بچے کو وہ ایج میں، یعنی کہ امیجن کریے کہ ہو سکتا کہ 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا ٹین ایج کا بچہ ہوگا، تو انہوں جو ہے اپنے بچے کو یہ بول رہے کہ بیٹے دعویٰ کا کام کرو. یعنی کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو کنیکٹ کریں نماز کے ذریعے سے. تیسرا، آپ اب اس کو اپنی زندگی کا مقصد بتا رہے، اپنے وجود کا مقصد بتا رہے، بچے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی بنا رہے. سبحان اللہ، کیا پیاری جو ہے وصیت ہے، نصیحت ہے اپنے بچے کو. تو ہم دیکھیں کہ اپنے بچے کو داعی بنانے پر ہم کو فوکس کرنا ہے. یعنی کہ نماز اور توحید تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو ہر بچے کو، ہر مسلمان کو آنا ہی آنا ہے. آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ دین کا داعی بنے، اور دین کا داعی بڑے ہو کر نہیں بنے، ایٹ دیٹ ایج، وہی ایج میں جو ہے وہ دین کا داعی بنے. کیا آپ کا بچہ جو ہے 3rd اسٹینڈرڈ میں، 4th اسٹینڈرڈ میں، 5th اسٹینڈرڈ میں، آپ بچے کو یہ چیز پر جو ہے فوکس کروائیں کہ بیٹے آپ جہاں پر بھی رہے، اگر آپ اپنے اطراف کوئی برائی دیکھ رہے، کوئی غلط کام دیکھ رہے، کوئی بری چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے، کسی کو گالی بکتے ہوئے دیکھ رہے، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہے، ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو وہ کام سے روکنا ہے، آپ ان کو اچھی کی طرف جو ہے بلانا ہے. آپ ان کو جو ہے، آپ کو وضو کا طریقہ آتا نا، آپ دوسروں کو سکھائیے. آپ کو نماز آتی نا، آپ دوسروں کو سکھائیے. آپ کو اچھی باتیں آتی نا، قرآن میں آپ کیا کیا سیکھے ہوئے، آپ دوسروں کو سکھائیے. ہمیشہ بچوں کو اچھی چیزوں کی طرف آرڈر کریے اور برے چیزوں سے روکیے. تو آپ امیجن کریے کہ اگر ہمارے بچے 3 4 سال کے، 3rd 4th اسٹینڈرڈ کے بچے، 10 سال کے، 8 سال کے بچے اگر دائی بن جائیں تو معاشرے میں کیا تبدیلی آئے گی، سوچے. اور ڈیفینیٹلی جب وہ بچہ دائی ہے، جب وہ بچہ دوسروں کو بولنے والا ہے، تو وہ کیسا پاسبل ہو سکتا کہ خود عمل نہیں کرے گا. یعنی کہ ڈیفینیٹلی وہ بچے کو خود احساس ہوتے جائیں گا کہ بھئی میرے کو بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ میں دوسروں کو بول رہا ہوں، تو خود وہ بچہ عمل کرنے والا بنے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو امر بالمعروف پاسبل ہے ہی نہیں جب تک کہ انسان خود عمل نہ کرے، اور پھر یہ پاسبل ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ انسان خود اس کے اوپر 100% جو ہے مطمئن نہ ہو، اور اس کو اس کے اوپر ایمان اور پختگی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر دیکھیے کہ نماز کے بعد امر بالمعروف کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ ایک انسان نماز کا جو ہے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے بعد، ایمان کی حلاوت کو چک لینے کے بعد، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ انسان پھر مومن ہونے کے ناطے اتنا سیلفش ہو کہ وہ دوسروں تک یہ بات نہ پہنچائے. یہ دیکھیے کہ یہ سینٹنس میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک انسان ایمان کی حلاوت چک لینے کے بعد، ایمان کا ٹیسٹ چک لینے کے بعد، ایمان کی مٹھاس چک لینے کے بعد، یہ ایک مومن کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ اتنا سیلفش ہو کہ وہ اس چیز کو دوسروں کو نہ بتائے. دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ یہاں پر اب دوسرے انداز میں جہاں پر نماز کے بارے میں بول رہی ہوں، میں دوسرے انداز میں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے 21 پارے میرے ساتھ ساتھ جو ہے کا جو ہے سفر طے کیا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک مومن کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں تک اس کو شیئر نہ کرے. وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا بغیر اس کو جو ہے دوسروں کو بتائے. اگر ہم واقع میں قرآن پڑھے ہیں، یہ وہ نہیں ڈل کے تلاوت کر لینا نہیں، اگر ہم واقع میں قرآن پڑھے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو دوسروں تک کنوے نہ کریں. اب آپ اور میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم جو ہے روز جمع ہو رہے، روز قرآن پڑھ رہے، تو کیا ہمارا یہ پڑھنا واقع میں پڑھنا ہے؟ کیا ہم جو ہے ہمارے اندر یہ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھ رہے، ہر ایک حق کی بات جان رہے، اس کے اجر دیکھ رہے، اس کا ثواب دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کے وعدے دیکھ رہے، لوگوں کو کس طریقے سے روکنا ہے، ہماری ذمہ داری کا احساس ہم کو ہو رہا، بار بار اللہ تعالیٰ وہ چیز کی ذمہ داری کا احساس ہم کو دلا رہے، پھر کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس کو بیٹھے ہوئے رہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ یہ نہیں کہ بھائی ایک آیت
جو ہے ایک میسج، ایک واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، اس کو فارورڈ کر دیے، ایک لنک فارورڈ کر دیے اور سمجھ رہے کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی اور ہم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے. تو یہ ایکچوئل میں کام نہیں. یہ تو ٹھیک ہے، ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے، اوکے نو پرابلم، پر ایکچولی کیا ہے کہ دل میں وہ ولولہ ہو، وہ جذبہ ہو، وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا جو ہے جستجو ہو، وہ دیوانگی رہنا ہے ہمارے اندر، جو ہے وہ دیوانگی رہنا ہے. جب والدین کے اندر یہ دیوانگی رہے گی نا تو وہ خود بخود اولاد کے اندر وہ دیوانگی ٹرانسفر ہوگی. وہ جب دن رات اپنے ماں کو، اپنے باپ کو جو ہے اس کے لیے تگو دو کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے دیکھیں گا تو وہ خود بخود جو ہے اپنے والدین سے یہ بات سیکھے گا. تو ہمارے اندر ایکچولی وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ دیوانگی، وہ کہ کون کیا کر رہے، کون کیسا کر رہے، کیسا ان کو دین کی طرف لانا، کیسا قرآن سے ان کو جو ہے جوڑنے کا ہے، کیسا ان کو جو ہے عمل کی ترغیب دلانا ہے، انہوں کیوں یہ غلط کام کر رہے، اللہ انہوں کیوں جو ہے ڈیویٹ ہو جا رہے، کیوں جو ہے راستے سے بھٹک جا رہے. تو وہ تڑپ ہمارے اندر ہونے کا ہے. جب یہ تڑپ رہیں گی تو وہ بچوں کے اندر تڑپ آئیں گی، ہمارے اندر نہیں رہیں گی تو پھر وہ تڑپ نہیں آئیں گی. دیکھیں ہر چیز اپنے کو اپن عمل کر کے بچوں کو بتانا ہے، پھر ساتھ میں نصیحت کرنا ہے، ورنہ پھر وہ کوئی فائدے کی جو ہے چیز نہیں رہے گی. تو یہاں پر کیا ہے کہ سب سے نماز کے بعد جو ہے امر بالمعروف. اور دیکھیے کہ نماز کے بعد اب ایک کنیکشن بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غور سے سنیے، ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس اتنا پاور اور اتنی جو ہے ہمت آ جاتی ہے، اتنی انرجی اور اتنی جو ہے یعنی کہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. اگر ایک انسان جو ہے نماز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا، نماز کے لیے جو ہے کنیکٹ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کے پاس ہمت ہی نہیں رہتی لوگوں کو جو ہے کوئی اچھی بات بتانے کی، نصیحت کرنے کی. اور اکثر انسان کیا سوچتے، اکثر جو ہے ہمارے اندر کیا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ کامن ہے کہ آئی میں کئی کو جاؤں ان کے اندر، میں کئی کو انہوں کیا تو بھی رہن دو، کئی کو ان کے لفڑوں میں پڑنا، کئی کو جو ہے مصیبت لے لینا، کئی کو کرکریاں لگا لینا، اگر ہم بولیں گے تو انہوں ہمارے کو کیا بولتے کی کیا ہے کی. تو ہم جو ہے یہ بزدلی ہم جو ہے بہت زیادہ دکھاتے ہیں اور پھر کیا ہے لوگوں کو اچھی بات بولنے سے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حکم دے رہے کہ تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنے کا ہے. زبان سے بولیے، نہیں تو جو ہے ان کو جو ہے ہاتھ سے ان کو جو ہے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا زبان سے آپ ان کو بولیے. زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھنا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر جو ہے درجہ ہے. تو یہ تینوں طریقے میں سے کوئی نہ کوئی ایک طریقے سے آپ کو دعوت مسلسل دیتے رہنا ہے. پہلے تو ہاتھ سے روکنا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ پاور کہاں سے آئے گا، یہ ہمت کہاں سے آئے گی، یہ انرجی کہاں سے آئے گی، یہ طاقت کہاں سے آئے گی، یہ نماز کے ذریعے سے آئے گی. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تہجد کا حکم دیے، رات کے ٹائم پہ اور دن کے ٹائم پہ دعوت، رات میں تہجد، دن میں دعوت. تو جب انسان اللہ کے سامنے جو ہے کنیکٹ ہوگا تب جو ہے انہیں اچھے سے جو ہے دعوت دے سکے گا. تو یہ ہم کو اپنے اندر اور بچپن سے ہی بچوں کے اندر، اب دیکھیے کہ یہ اب ہر ایک ماں یہاں پر جو سن رہی ہے، ہر ایک کے اوپر جو ہے اب یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے. اور اس میں جو ہے ایون بچے جب والدین کو بھی کوئی نیکی اور برائی کے اوپر روکتے ہیں تو اس میں خوش ہونا چاہیے، برا نہیں فیل کرنا. اگر آپ جو ہے کوئی بعض وقت جو ہے اب جلدی میں کھڑے ہو کے پانی پیے، اگر آپ کا بچہ جو ہے بولا کہ مما بیٹھ کے پینا تھا، مما آپ بسم اللہ بولے کیا، تو ہم کیا اچھا میرے کو بولتے، تم اتنے بڑے ہو گئے، تم اتنے بدتمیز ہو گئے، تم میرے کو بولتے. تو یہ کبھی بھی نہیں بولنے کا ہے. بچوں کو جو ہے موقع دیں. بچے اگر آپ کو کریکٹ کریں تو ارے صحیح بولے بیٹے آپ، سچی بات ہے مما بھول گئے. دیکھیے آپ کو ہمیشہ سکھاتے مما خود بھول گئے، ایسا کیسے بھول گئے مما. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے جو ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ ٹائم سے جو ہے یہ کام نہیں کریں گے، یہ غلط کام نہیں کریں گے، یہ برا کام جو ہے نہیں کریں گے. تو آپ جب اس طریقے سے بولیں گے تو پھر بچوں کو کیا ہے یہ چیز کی جو ہے یعنی کہ بولنے کا جو ہے لوگوں کو جو ہے نصیحت کرنے کا طریقہ اور جو ہے یہ سب سمجھ میں آتا. اب ساتھ میں ہاں اگر ان کا طریقہ برا ہے تو وہ طریقے پر آپ ان کو تنقید کریں گے. یعنی کہ بدتمیزی سے اگر کوئی بات بول دیے، غلط طریقے سے بات بول دیے، تو آپ یہ بولیں گے کہ بیٹے آپ اتنی اچھی بات بول رہے مما کو، کہ آپ نیکی کے حکم دے رہے مما کو، برائی سے آپ روک رہے مما کو. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی مما غلط کر رہے، پر آپ کا انداز جو ہے غلط ہے. کیونکہ اگر آپ اچھی کا حکم دے رہے اور برے انداز میں دے رہے تو پھر کیا وہ اچھائی باقی رہتی؟
نہیں رہتی، وہ برائی ہو جاتی، وہ گندی بات ہو جاتی. پر اگر آپ اچھائی کا حکم اچھے انداز میں دے رہے ہیں تب جو ہے وہ بات کیا ہوگی، اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ برائی سے روک رہے پر برے انداز میں اگر روکیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، برائی ہو جائے گی. آپ پھر کوئی آپ کو نیکی نہیں ملے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے یہ عمل سے خوش نہیں ہوں گے. پر اگر آپ جو ہے برائی سے روک رہے پر انداز آپ کا اچھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے یہ عمل سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو جو ہے، بیٹی کو جو ہے بہت ریوارڈ دیں گے. تو یہ بھی ہم جو ہے پوچھیں گے کہ آپ یہ مما کو اچھی بات بتا رہے یا پھر آپ بڑے بھائی کو اچھی بات بتا رہے یا چھوٹی بہن کو آپ اچھی بات بتا رہے، تو آپ کا انٹینشن کیا ہے پیچھے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اچھا انداز اس میں یوز کریں گے. تو یہ ہم کو جو ہے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اب ساتھ میں آخری جو 17 آیت میں جو آخری حکم ہے نماز کا، پہلے ہو گیا امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا ہو گیا، اور تیسرا جو آیت نمبر 17 میں حکم ہے وہ جو ہے صبر کا ہے کہ کیا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبَرَ. اب ڈیفینیٹلی جب آپ یہ کام کے لیے نکلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. لوگ آپ کو تنقیدیں کریں گے، لوگ آپ کو ٹونٹ کریں گے، لوگ آپ سے جو ہے دور ہو جائیں گے. ایون جیسا بچے بھی جو ہے کوئی اچھی بات بول رہے ہیں اپنے فرینڈس کو تو فرینڈس جو ہے اس سے ہو سکتا ہے ان سے دور ہو جائیں. تو بہرحال بہت سارے چیلنجز جو ہے یہ دعویٰ کے کام میں فیس کرنا پڑے گا. تو بچے کو پہلے سے ہی بتا کر رکھے کہ آپ کو صبر کرنا ہے آپ کو. اور صبر کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، کہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے اوپر جمع کر رکھنا. تو جو ہے بچے کو بولیں گے کہ آپ کو چیلنجز آئیں گے بیٹے، پر آپ کو جو ہے اس کے اوپر جم کر رہنا ہے. آپ کو وہ کام کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو جو ہے ڈر جانا نہیں ہے، آپ کو پیچھے نہیں ہٹ جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اوپر جو ہے جم کر رہنے کا ہے، اس کے اوپر صبر کرنے کا ہے. اس کے جو ہے جو بھی آپ کو جو ہے کانسیکوینسز آئیں گے اس کو جو ہے آپ کو فیس کرنا ہے. تو یہ بات جو ہے ہم کو بچوں کو بتانا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر جمنا ہے. تو امر بالمعروف اور نماز کے لیے اس کے اوپر جمنے کے لیے جو ہے صبر کی ضرورت ہے، بغیر اس کے جو ہے یہ نہیں آئے گا. تو ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک جو ہے یہ بڑے جو ہے عزم کا کام ہے، یہ بڑے بڑے جو ہے یعنی کہ ہمت کے کام ہیں اور جو ہے عزم کے جو ہے یہ کام ہے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے.